الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ یرجعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطئها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ضرورتیں پورا کرنے کا مہینہ ہے، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، خادموں کا، ملازموں کا، مقروضوں کا، مسافروں کا اور مدارس والوں کا، مساجد کا، علماء کا، امام مسجد کا، مؤذن کا، خادم مسجد کا، ان سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا یہ مہینہ ہے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال کیا جائے، دھیان رکھا جائے اور خود پہل کی جائے، چاہے جائے کہ ہم ان کے انتظار میں بیٹھیں، ہم خود پہل کریں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ سخاوت یہ نہیں ہے کہ تم کسی ضرورت مند کے انتظار میں بیٹھو، کہ تیرے پاس کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی ضرورت پوری کر دے، یہ سخاوت نہیں ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ ضرورت مند کے تیرے پاس آنے سے پہلے تو خود جا کر اس کی ضرورت کو پورا کر دے، یہ اصل میں سخی ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں آتا ہے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد پتہ چلا کہ ان کے علاقے کے 100 گھرانے، 100 گھر کے افراد ایسے تھے کہ جن کے پورے مہینے بھر کا راشن ان کی وجہ سے چلتا تھا، اور زندگی تک کسی کو پتہ نہیں چلا، جب تک یہ زندہ رہے، جب تک یہ حیات رہے، کسی کو پتہ نہ چلا۔ یہ رات کے وقت اندھیرے میں بھوریاں بھر بھر کر خود اپنے کندھوں پر لاد کر دروازے کے باہر رکھ دیتے یا دروازے کے اندر کر دیتے، یا جیسے بھی نظام ہوتا تھا گھر والوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ تو صبح گھر والے دیکھتے کہ بھی ہمارے گھر کے باہر راشن پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کی سامان پڑا ہوا ہے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون دے گیا ہے، یہ کون دے گیا ہے۔ وفات کے بعد جب 100 گھروں میں راشن نہیں پہنچا تو پھر پتہ چلا اوہو یہ تو زین العابدین رحمت اللہ کا کمال تھا، یہ تو ان کی سخاوت تھی کہ زندگی بھر وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے رہے۔ آج ضرورت پوری نہیں ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ ضرورت پورا کرنے والا دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو سخاوت یہ ہے کہ بھی ضرورت مند کی ضرورت کو خود جا کے پورا کرو، چاہے جائے کہ ہم انتظار میں بیٹھیں۔ تو اب اس ضرورت کو پورا کرنے میں، ایثار میں، قربانی میں اور اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرنے میں، اور یہاں تک کہ خود فاقے میں رہ کر، خود بھوکے رہ کر، بھوکے کے پیٹ کو بھرنا، پیاسے کے پیٹ کو بھرنا، ننگے کو کپڑا پہنانا اور اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا، اس ایثار پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر کو پیش کیا ہے، اپنی نسل کو پیش کیا ہے، اپنی اولاد کو پیش کیا ہے، اپنے گھرانے کو پیش کیا ہے، تاکہ ساری امت کے لیے رہنمائی ہو سکے، ساری امت کے لیے نمونہ بنا جا سکے، ساری امت کے لیے ایک مثال بنی جا سکے
کہ دیکھو قربانی اور ایثار جس کی میں تمہیں ترغیب دے رہا، جس کا میں تمہیں حکم دے رہا، جس کو اللہ قرآن میں بار بار بیان فرما رہا، جس کو میں بیان فرما رہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ کے نام پہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، میں اس میں سب سے پہلے اپنے گھر کو پیش کر رہا ہوں، اپنے گھر کو پیش کر رہا ہوں۔ یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے، زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں بھائی؟ اور نبی سے فرض چھوٹ سکتا ہے؟ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی، زندگی بھر زکوٰۃ نہیں دی۔ علماء نے لکھا اس لیے نہیں دی کہ حضور پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، اتنا مال ہی حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس نہیں ہوتا تھا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو سکے۔ یا تو اللہ کے نبی سارا ہی صدقہ کر دیتے تھے، یا اللہ کے نبی کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا۔ کہ جس گھر میں 3 مہینے نہ روٹی پکے نہ سالن پکے، 3 مہینے نہ روٹی پکے نہ سالن پکے نہ چولہے میں آگ جلے، تو اس گھر والوں پہ کیسے زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، اما پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ کہ اسودین پر، یعنی پانی پر اور کھجور پر، پانی پر اور کھجور پر۔ پورے مدینہ میں 3 دن کا فاقہ عام تھا بھائی، عام عادت تھی، عام رواج تھا، عام ان کا طرز تھا کہ ہر گھر میں 3 دن کا فاقہ ہوتا تھا، اور اس کو وہ بہت بڑی چیز نہیں سمجھتے تھے، اور کوئی اللہ سے گلے شکوے نہیں ہوتے تھے کہ یا اللہ تیرا نام لینے والے، تیرے حبیب کا ساتھ دینے والے، تیرے نام پہ قربان ہونے والے، تیرے حبیب کے لیے اپنی جس جان و مال کو قربان کرنے والے، ہم پر فاقے، ہم پر پریشانیاں، اور ہم پر بھوک اور افلاس، اور ہم کو کھانے کی چیز نہیں ملتی، یا اللہ کھائیں گے نہیں، طاقت کہاں سے آئے گی؟ طاقت نہیں ہوگی تو آپ کے لیے لڑیں گے کیسے؟ آپ کے دین کے لیے قربانی کیسے دیں گے؟ نہیں 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 نہیں، بلکہ جب فاقہ گھر میں آتا تھا تو خوش ہوتے تھے کہ اللہ کا مہمان آ گیا، اللہ کا مہمان آ گیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر کو پیش کیا۔ کیسے؟ قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا آدمی بڑھاپے میں مسلمان ہو گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھی تیرے پاس کچھ مال وغیرہ ہے زندگی گزارنے کے لیے؟ تو وہ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، بنو سلیم یعنی قبیلہ بنو سلیم میں 3000 آدمی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں، سب سے زیادہ ضرورت مند میں ہوں، سب سے زیادہ محتاج میں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف توجہ کر کے فرمایا، کون ہے بھائی جو اس کی ضرورت کو پورا کرے گا؟ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں وہ اونٹنی اس کے حوالے کر دیتا ہوں، یعنی میں خود گزارا کر لوں گا، پیدل چل لوں گا، سفر پیدل کر لوں گا، لیکن اس کو میں اپنی سواری عطا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی اونٹنی عطا کر دی۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان فرمایا، کون ہے بھائی جس کی روٹی کا بندوبست کرے، اس کے خوراک کا بندوبست کرے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روٹی میرے ذمے۔ ان کو ساتھ لیا، اپنے گھر گئے تو کچھ کھانے کو نہ ملا، 2-4 اور صحابہ کے گھروں میں ملے تو کچھ کھانے کو نہ ملا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ عام فاقہ تھا، 3 دن کا عام فاقہ ہوتا تھا، تو کسی کے گھر سے کچھ نہ ملا۔ تو ہار کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میرے حبیب علیہ السلام کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، آپ کے جگر کا ٹکڑا، اور آپ کے آنکھوں کا نور، اور آپ کے آنکھوں کا چین، اور آپ کے دل کا قرار، طیبہ، طاہرہ، زاکیہ، زکیہ، عابدہ، صائمہ، عالمہ، طاہرہ، کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اس کے گھر تشریف لے گئے۔ دستک دی، اماں نے آواز دی، جی، کہا میں سلمان ہوں۔ کہا جی کیسے آنا ہوا؟ کہا جی یہ ایک مسافر ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، محتاج ہے، بھوکا ہے، روٹی کی ضرورت ہے، میں سب کے پاس ہو آیا ہوں، مجھے کہیں سے کوئی 2 وقت 2 نوالے نہ مل سکے کہ میں اس کا پیٹ بھروں، میں نے اس کی ذمہ داری لی ہے، میں اہل بیت کے دروازے پہ آیا ہوں، حضور کی لخت جگر کے چوکھٹ پہ آیا ہوں، یہاں کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ سنو بھائی، اماں نے فرمایا میں قربان جاؤں، اماں نے فرمایا کہ سلیمان آج 3 دن ہے کہ میرے گھر میں بھی مہمان ہے۔ کون؟ فاقہ۔ میرے گھر میں بھی 3 دن ہے، فاقہ ہے، اور میرے جنت کے 2 شہزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، یہ فاقے سے بیچارے
तड़प तड़प कर भूख से सो गए हैं, भूख से लेटे हुए हैं, लेकिन ये मेरे घर में आया है, ये अल्लाह का मेहमान, अल्लाह की रहमत है, मैं इसे खाली नहीं भेजूंगी। अम्मा फातिमा ने अंदर से एक चादर निकाल कर पर्दे के जरिए से बाहर सलेमान को हवाले की, सलमान फारसी को हवाले की। फरमाया जाओ फलां यहूदी है, उसका नाम शमऊन है, उससे कहना कि ये फातिमा बिनते मोहम्मद की चादर है, ये चादर अपने पास रख लो और इस गरीब के लिए कुछ गले का इंतजाम कर दो, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दो। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो चादर लेकर उस शमऊन यहूदी के पास चले गए, उसको सारा किस्सा सुनाया, ये जरूरतमंद, ये मुसलमान, ये मोहताज, ये जो है भूखा और प्यासा, सबके पास मिला, सबके पास मैं गया, कुछ खाने को ना मिला। मैं फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गया, उनके घर में भी फाका था, उनके भी खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद के फाके के लिए, ओए होए, यानी औलाद से बढ़कर कोई है, औलाद से बढ़कर कोई है, औलाद का पेट भरने के लिए चादर नहीं बेची। यानी रोटी का इंतजाम हो सकता था, बच्चों के भूख के मिटने का इंतजाम हो सकता था, बच्चों के खाने का इंतजाम हो सकता था। मुझ पर आप पर आए तो हम तो अपना आप बेच देंगे, अपना आप फरोख्त कर देंगे कि मेरे बच्चे जो है भूखे ना रहें, मेरे बच्चे फाके से ना रहें। मैं और आप किस लिए दौड़ लगा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक? अब ये गर्मी आने वाली है, परसों मैं मिस्री शाह के दरमियान से गुजरा तो यहाँ भट्टी है, तो भट्टी की आवाज बाहर तक आ रही थी, उसके जलने की आवाज, लेकिन उसके सामने नौजवान खड़ा है और काम कर रहा है। तो जून जुलाई में भी बेचारा खड़ा होता है अपनी जात के लिए, नहीं अपनी नस्ल के लिए। सुबह से लेकर शाम तक ये मजदूर मजदूरी कर रहा, वो तीसरी मंजिलों पर जो है वो मटेरियल पहुंचा रहा है, कभी रेत, कभी बजरी, कभी ईंट, कभी सरिया, और पसीने से शराबूर हुआ होता है, और शाम को आता है तो वजूद उसका टूटा फूटा होता है। लेकिन किस लिए कर रहा है? नस्ल के लिए कर रहा है, नस्ल के लिए, कि मेरा घर में बेटा है या बेटी है वो फाके से ना रहे, वो भूखे ना रहे, मैं कुर्बान जाऊं। अम्मा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के कि वो कपड़ा बेचा जा सकता था, इस फकीर के आने से पहले वो चादर शमऊन यहूदी को अपने लख्ते जिगर के लिए, अपनी औलाद के लिए दी जा सकती थी, लेकिन नहीं दी। कि कोई बात नहीं, हम फाके से गुजार लेंगे, हो सकता है कोई जरूरतमंद आ जाए, वो आ गया, वो आ गया है, मैं अहले बैत की शान पे कुर्बान जाऊं। तो खैर शमऊन यहूदी को ये कहा कि उनके घर में तो फाका है, लेकिन इस गरीब के लिए ये चादर दी है तो कुछ इंतजाम कर। अल्लाह की कसम, यहूदी उस चादर को देखकर हैरान हो गया, परेशान हो गया, सख्ते में आ गया। कहा सुलेमान, आज भी ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो खुद तो भूखे रहते हैं लेकिन भूखे का पेट भर देते हैं, खुद तो फाके से रहते हैं लेकिन फाके वालों की फाके को दूर करने की कोशिश करते हैं, खुद तो रोटी नहीं खाते लेकिन भूखे को रोटी खिलाते हैं। कहा ऐ सलमान, अल्लाह की कसम, यही वो घर है कि जिनकी बिशारतें, जिनकी खुशखबरियां, जिनकी अजमतें, जिनकी इज्जतें अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में बयान फरमाई है। सलमान तू गवाह हो जा कि मैं फातिमा के अब्बा मोहम्मद पर ईमान ला चुका हूं, मैं कलमा पढ़ चुका हूं, मैं ईमान वाला हो चुका हूं। तो खैर उसने कुछ राशन दिया और चादर भी वापस कर दी कि जाओ ये उसकी इज्जत है, ये उसको वापस कर दो। कि वो इतनी सखी हो सकती है तो मैं मालदार होकर सखावत नहीं कर सकता, मैं मालदार होकर किसी को अल्लाह के नाम पे नहीं दे सकता। तो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु घर तशरीफ लाए, अम्मा को वो सारा राशन दिया और कहा ये चादर भी वापस ले लें, आपकी इस सखावत पर एक आदमी जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन गया। एक यहूदी तेरे नबी की उम्मती में, तेरे नबी की गुलामी में, तेरे अब्बा की गुलामी में दाखिल हो चुका है। अम्मा ने फौरन उसमें से गंदम निकाली, उसको पीसा, आटा गूंदा, रोटी बनाई, रोटी बनाकर उसके फकीर के हवाले, सारा कुछ फकीर के हवाले कर दिया। सलमान फारसी ने फरमाया, ए फातिमा, तेरे भी तो नूरे नजर भूखे हैं, तेरे बेटे भी तो फाके से हैं, कि दो चार रोटियां अपने बच्चों के लिए भी रख ले, दो चार रोटियां अपने बच्चों के लिए रख ले कि उनका पेट भी भर जाए। फातिमा ने फरमाया, ए सलमान, अहले बैत के घर से जो चीज अल्लाह के नाम पे निकल जाती है वो हम वापस नहीं लिया करते, वो हमारे यहां वापस नहीं आया करती, वो अल्लाह के नाम पे चली गई है। हमारा फाका है, हमारा अल्लाह हमारे हाथ, हमारे साथ जो मामला कर रहा हम उस पे राजी हैं, हम अल्लाह की क़ज़ा पे राजी हैं, हमें कोई अल्लाह से गिला शिकवा नहीं है। सारा वो खाने का सामान जो था उस बूढ़े के हवाले कर दिया। सलमान फारसी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस में तशरीफ लाए, हुजूर को सारा किस्सा सुनाया, सारा किस्सा सुनाया।
ہاں، میرے نبی کی تربیت، میرے نبی کی جو ہے وہ اچھائی والا سلوک، اور میرے نبی کی سوچ، اور میرے نبی کا ترغیب دینا، اور میرے نبی کا اپنے گھر کو قربانی کے لیے پیش کرنا، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نہیں، اگر میں قربانی کی بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی نسل کو پیش کروں گا، سب سے پہلے میں اپنے گھر کو پیش کروں گا، سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کو پیش کروں گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اما فاطمہ کو سینے سے لگایا، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کی اور فرمایا یا اللہ یہ تیری خادمہ ہے، یہ تیری غلام بندی ہے، اے اللہ میں تو اس سے راضی ہوں ہی ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے بھائیو، جنت کی سرداریاں ہاں پیٹ بھرے سے نہیں ملتی، جنت کی سرداریاں لمبے چوڑے مکانوں سے نہیں ملتی، جنت کی سرداریاں زرق برق کپڑوں سے نہیں ملتی، جنت کی سرداریاں لمبے چوڑے سونے چاندی کے زیورات سے نہیں ملتی، اور جنت کی سرداریاں قیمتی مخمل سے نہیں ملتی، جنت کی سرداریاں سنگ مرمر گھروں سے نہیں ملتی، جنت کی سرداریاں لمبے چوڑے بینک بیلنسوں سے نہیں ملتی، جنت کی سرداریاں لمبے چوڑے گھروں سے اور لمبے چوڑے گاڑیوں سے نہیں ملتی۔ یوں اللہ کے لیے قربانی دی ہے، اپنا گھر پیش کیا ہے، تب جا کے اللہ نے فاطمہ کے سر پر جنت کی عورتوں کی سرداری کا تاج رکھا ہے۔ ہم نے تو بس 2 وقت کی 2 نوالے کسی کو دے دیے، 10 روپے کسی کو دے دیے، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار بن جاتے، ہم تو جنت کو اپنے اوپر واجب سمجھ جاتے ہیں اور کہنا شروع کرتے ہیں جنت تو بنی میرے لیے ہے۔ نہیں میرے بھائی، اتنی آسان بھی نہیں ہے، یہ راستے کی گری پڑی چیز نہیں ہے جنت کہ جو جائے اٹھا لے جیب میں ڈالے لو بھی جنتی ہو گیا، نہیں، جنت والے عمل چاہیے، ایثار چاہیے، قربانی چاہیے، اور اپنی ضرورتوں کو قربان کرنا چاہیے، جیسے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا فرما رہی۔ اما فاطمہ جب پیدا ہوئی، اللہ کے نبی کی عمر مبارک 35 سال تھی، نبوت کے 5 سال پہلے اما فاطمہ کی پیدائش ہوئی ہے، چوتھی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر تھے، پتہ چلا تو خوشی خوشی گھر تشریف لائے، خوشی خوشی گھر تشریف لائے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، آپ کے چہرے پر پریشانی تھی، کس وجہ سے کہ جس معاشرے میں اللہ کے نبی رہ رہے تھے، اس معاشرے میں بچی کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا تھا، عذاب سمجھا جاتا تھا، اور عیب سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو غم کے مارے ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا کہ کیا مصیبت آ گئی۔ جیسے ہمارا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے تو ہمارا رنگ اڑا ہوتا ہے نا بھائی، نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ پینے کو دل کرتا ہے، نہ کسی کو بات کرنے کو دل کرتا ہے، نہ بیوی بچے اچھے لگتے ہیں، نہ ماں باپ اچھے لگتے ہیں، غم میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اس سے کئی گنا زیادہ وہ غم میں ڈوبے ہوتے تھے۔ کیوں بھائی؟ کہ بیٹی آ گئی، بیٹی آ گئی۔ تو اس ماحول کا اثر تھا اما خدیجہ الکبریٰ پر۔ اللہ کے نبی نے جب آثار دیکھے فرمایا خدیجہ غم نہ کر، اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے میں اس پہ راضی ہوں، اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے میں اس پہ راضی ہوں، اللہ نے بیٹی دی ہے میں اس پہ خوش ہوں، تو اپنا دل رنجیدہ نہ کر اور غمگین نہ ہو کہ میں بھی اس کو نحوست سمجھوں گا۔ نہیں، میں اسی نحوست کو تو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اسی رواج کو تو ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں، اسی سوچ کو تو مٹانے کے لیے آیا ہوں کہ نہیں، بیٹی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، بیٹا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے جو دے دیا اسی میں خیر ہے، اسی پہ میں راضی ہوں کہ اللہ سے خیر عطا فرمائے گا، کیونکہ میرا اللہ میرے بارے میں مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے، بیٹی دینی ہے کیا بیٹا دینا ہے۔ اس لیے بھئی آپ تو چلو مردوں میں تو یہ چیز نہیں ہوتی، گھروں میں ساس اگر ہے، عورت ہے، اس کو سمجھاؤ کہ کبھی بھی بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دینا، اور نہ بہو سے اس کا مطالبہ کرنا کہ مجھے تو لڑکا ہی چاہیے، مجھے تو لڑکا ہی چاہیے، مجھے تو بیٹا ہی چاہیے، مجھے لڑکی نہیں چاہیے۔ اس کے اختیار میں کیا ہے؟ عورت کی مثال تو زمین کی ہے، جو بیج ڈالو گے وہی پھل نکلے گا، جو بیج ڈالے گا وہی فصل نکلے گی۔ ایک صحابی، اس کی بیٹیاں بیٹی ہو رہی ہیں، بیٹیاں ہو رہی ہیں، تو تنگ آگے کہ بھئی میں اس کو طلاق دے کے دوسری شادی کرنے لگا ہوں۔ اس عورت کو پتہ چلا تو اس نے غم میں اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میرا کیا قصور ہے، میری مثال تو زمین کی ہے، جو بیج ڈالو گے وہی پھل نکلے گا۔ تو اللہ اگر لڑکی کا بیج ڈالا ہے تو لڑکی نکلے گی، لڑکے کا بیج ہے تو لڑکا نکلے گا۔ یہ نظام اللہ کے حوالے،
اللہ نے اپنے ہاتھ میں یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ بیٹا دوں یا بیٹی دوں. اس لیے پھر اللہ کے نبی نے اس معاشرے میں بیٹی کی حیثیت مقرر کروا کر بیٹی کی عظمت بیان فرمائی. بیٹی کی عظمت بیان فرمائی. حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی یا 3 بہنیں عطا فرمائی، 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، اور اس باپ نے بیٹیوں کی تربیت اچھی کی، اس بھائی نے بہن کی تربیت اچھی کی، اس باپ نے اس کی تربیت اچھی کر کے اس کی شادی کر دی، اس بھائی نے اس بہن کی شادی کر دی اور شادی کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کا حق بھی ادا کیا. حق سے مراد وراثت، جو اس کی وراثت میں حق بنتا ہے وہ اس کو دیتا رہا. تو یہ باپ اور یہ بھائی قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے. اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا میں اور وہ جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، کہا اس کو بھی یہی خوشخبری ہے، وہ اور میں جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے. یا رسول اللہ کسی کی 1 بیٹی یا 1 بہن ہو، آگے نظام نہ چل سکا ہو، فرمایا 1 بیٹی کی یا 1 بہن کی تربیت کر کے شادی کر کے رخصت کر دو اور شادی کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کا حق ادا کرو. وہ باپ اور وہ بھائی میں اور وہ جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے. 10 بیٹوں کی شادی، 1000 بیٹوں کی شادی کر دو، اجر ہے، نیکی کا وعدہ ہے، اجر کا وعدہ ہے. جنت میں پڑوس کا کوئی وعدہ نہیں. 1 بیٹی کی شادی کر دو، میرے حبیب یہ بیٹی کی عزت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک حضور کا پڑوس نصیب فرمائیں گے. ایک ہے تو جنت مل جانا، یہ چھوٹی نعمت ہے، پھر جنت میں حضور کا پڑوس مل جانا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی؟ تو یہ معاشرے میں اللہ کا نبی، جس معاشرے میں بچے کو، ایک صحابی ہے اسلام لانے سے پہلے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 زندہ بچیوں کو درگور کیا تھا. اسلام لانے سے پہلے 70 زندہ بچیوں کو، کیا کلیجہ تھا یار ان کا، اسلام سے پہلے کی بات کر. تو یا رسول اللہ میری کوئی معافی؟ تو اللہ کے نبی نے افسوس سے یوں ماتھے پہ ہاتھ مارا، اوف 70 بچیاں. وہ سمجھے کہ لو بھئی میری بخشش نہیں، میری بخشش نہیں. وہ دھاڑے مارتے ہوئے نکلے کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. تو اللہ جل شانہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا میرے حبیب ان سے فرما دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا، ذرہ برابر نیکی کا کام نہیں کیا، گھبراؤ نہیں. بیٹھ جائیں حضرت، ماحول خراب ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ جنہوں نے ذرہ برابر نیکی کا کام نہیں کیا، فرمایا کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، مجھ سے معافی مانگو میں ساری معاف کر دوں، مجھ سے معافی مانگو میں سارے معاف. اس معاشرے میں حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ختیجہ غم نہ کر کہ اللہ نے بیٹی دی ہے، میں اس پہ راضی ہوں. اگلا جملہ فرمایا کہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ میری اس بیٹی سے بڑی خیر نکالے گا، اللہ بڑی خیر نکالے گا. میں نے ایک جھلک خیر کی بتا دی. دوسری خیر کی جھلک اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ زہرا سے. اب قیامت تک جتنے بھی اہل بیت دنیا میں آتے جائیں گے ان کی بنیاد اما فاطمہ زہرا ہے رضی اللہ عنہا. تو انہوں نے خیر نکالی ہے. تو یہ وہ گھرانہ ہے جو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. ہاں میں قربان جاؤں اہل بیت پر کہ ضرورت مند کی ضرورت اگر ایک روٹی سے پوری ہو رہی ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں یہ حکم ہے کہ چلو بھائی کم سے کم تمہارے دسترخوان پر اگر 10 چیزیں ہیں تو 5 دے دو، برابری کر لو. 5 نہیں دے سکتے چلو 3 ہی دے دو، اگر 3 بھی نہیں دے سکتے تو 1 ہی چیز دے دو. اگر اتنی ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے سخاوت کا، 1 ہی چیز دے دو تاکہ اس کی وقتی ضرورت پوری ہو جائے. لیکن اہل بیت پہ میں قربان جاؤں کہ 1 چیز 2 چیز آدھا دسترخوان نہیں. اللہ کی قسم خود فاقے سے ہیں، فاقے سے روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن مشقت میں گزاری ہے، سارا دن بھوک اور پیاس میں گزاری ہے. افطاری کا وقت ہے، صرف 5 روٹیاں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، نہ سالن نہ پیاز نہ چٹنی نہ لسی، کچھ بھی نہیں ہے، پانی ہے اور روٹی ہے اور تیسری چیز نہیں ہے. ضرورت مند آتا ہے وہ سارا ہی دسترخوان اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، سارا دسترخوان اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کیسے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
ایک دفعہ ایسا ہوا اللہ کی طرف سے کہ حسنین کریمین دونوں بیمار ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ دونوں بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے منت مانی، نظر مانی، اے اللہ اگر ان دونوں شہزادوں کو شفا مل گئی تو ہم شکرانے کے طور پر 3 روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے شفا دے دی، شفا دے دی۔ اب روزہ شروع ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھجور بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، فاقے سے روزہ شروع کر دیا، خالی پیٹ سحری ہو گئی، سحری ہو گئے، روزہ شروع ہو گیا۔ تو یہی حضرت علی مرتضیٰ ایک اور آدمی کے پاس چلے گئے، تاریخ میں لکھا ہے کہ شمعون یہودی کے پاس چلے گئے، اس کے اسلام لانے سے پہلے کا یہ قصہ ہے۔ شمعون یہودی کو جا کے کہا کہ تیرے پاس کچھ کرنے کا کام ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اس کام کو کر لے، تو اس کے بدلے میں تھوڑی مزدوری دے دے۔ کہا یہ روئی ہے، یہ روئی لے جائیں، 3 کلو روئی دے دی کہ کلو کے بدلے میں کلو آٹا دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اما فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو وہ روئی لا کر دی۔ پہلا دن ہوا، اما فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے 1 کلو اس میں سے روئی نکالی، اس کو کاتا، نرم کیا اور نرم کر کے علی کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کے یہودی کو دیا، 1 کلو آٹا مل گیا۔ اما فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے پاس آٹا لایا گیا، اما نے اس آٹے کو گوندا، گوندنے کے بعد اس کی روٹیاں بنائی، 5 روٹیاں، ایک اپنی حسن، حسین، علی اور ایک خادمہ تھی فضہ، اس کے لیے 5 نان بن گئے۔ سالن نہیں ہے بھائی، دال بھی نہیں ہے، پیاز بھی نہیں ہے، چٹنی بھی نہیں ہے کہ چلو پیاز سے روٹی کھا لیں گے۔ ہمارے دسترخوان پر ایک دن دال آ جائے گلے شکوے شروع ہو جاتے، آج مرغی کا گوشت نہیں آیا، آج چھوٹا موٹا گوشت نہیں آیا، یا اللہ ہم اتنے اس حال میں گزرے کہ دال آ گئی۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے گھر میں کبھی چٹنی سے افطاری کی ہو یا چٹنی سے روزہ رکھا ہو، حالانکہ میں لینڈ لارڈ نہیں ہوں، مزدور ہوں، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے بھائی۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پیچھے گودام ہے بڑے، لائی جو میرے نا میرا کوئی پیچھے گودام نہیں ہے بھائی، بس دوست ہے، ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ساتھ یہ تو ہوا ہے کہ ہم سحری تیار کر لیتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی، سحری تیار ہو جاتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی، 8 پیر روزہ ہو جاتا ہے، تو پھر بعض دفعہ اللہ سے گلہ کر دیا، اللہ نہ کچھ پکوایا تھی تو آنکھ بھی نہیں کھلوائی اور یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، تیاری کیا کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے، 3 بر اعظم کا بادشاہ، گھر تشریف لائے، 9 بیٹیاں تھیں، بیٹے بھی تھے ساتھ اس کے۔ تو گھر تشریف لائے تو بیٹیوں نے نا یوں منہ پہ کپڑا رکھا ہوا تھا، یوں منہ پہ کپڑا رکھا ہوا تھا۔ بیوی سے پوچھا کہ بچیوں نے منہ پہ کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا آج کھانے کو گھر میں نہ دال نہ چٹنی کچھ نہیں تھی، آج تیری بیٹیوں نے، 3 بر اعظم کے خلیفہ بادشاہ وزیر اعظم کی بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، اس کی بدبو منہ سے آ رہی، اس کی بدبو منہ سے آ رہی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹیوں میں تم لوگوں کے لیے مرغن کھانے لا سکتا ہوں، دسترخوان سجا سکتا ہوں، لیکن تیرا بوڑھا باپ حرام لائے گا، جہنم میں جائے گا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے فاقے سے زندگی گزارو، جیسے کٹتی ہے گزر جائے، مزے آخرت میں ہیں، مزے آخرت میں ہیں۔ تو اما فاطمہ نے 5 روٹیاں تیار کی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ گھر تشریف لائے، دسترخوان بچھایا، ہر ایک کے آگے روٹی رکھ دی، فاقے سے روزہ رکھا ہوئے، فاقے سے۔ اور مکہ مدینہ کی گرمی تو جون میں بھی بڑی ضرب و مثل ہوتی ہے، اور دسمبر میں بھی گرمی ہوتی ہے، اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی وہاں پر، صبح کے وقت تھوڑی سردی ہوتی ہے، دن سارا گرمی میں گزرتا ہے۔ اور اس وقت کون سے پکھے تھے یا اے سی تھی کہ چلو بیٹھ جو بھی تھوڑی گرمائش جو ہے وہ دور ہو جائے، ٹھنڈک لے لیں۔ تو دسترخوان پر بیٹھے، روٹی کا لقمہ بھی توڑا نہیں ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، دستک ہوئی، کہہ رہا ہے کہ مسکین ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اہل بیت کے دروازے پہ آیا ہوں، میری ضرورت کو پورا کیا جائے، میری ضرورت کو پورا کیا جائے۔ حضرت فاطمہ نے علی کو دیکھا، علی کیا خیال ہے؟ تو کتنے آدمی باہر آئے ہیں بھائی؟ 1 آدمی، 1 روٹی سے اس کا کام ہو سکتا ہے نا کہ نہیں؟ 1 روٹی اس کو دے دو، باقی سارے کھا لو، نہیں۔ علی کیا خیال ہے؟
سارا دسترخوان دے دیں؟ کہا ٹھیک ہے فاطمہ جیسے تو راضی. بچے پاس ہی بیٹھے ہیں, اولاد پاس بیٹھی ہے. ہاں میری اولاد کے ساتھ کسی اور کی اولاد بیٹھی ہو نا, دونوں پانی مانگے تو یقین سے بتاؤ پہلے کس کو پانی پلاؤ گی؟ اپنی نسل کو ہم پانی پلائیں گے. حالانکہ وہ بھی معصوم بچہ ہے, اس نے میرا کوئی مارا مورا نہیں ہے یا میرا اس نے ڈاکہ نہیں ڈالا ہوا, لیکن میں اپنے بچے کو ترجیح دیتا ہوں, اس کو بعد میں پلا دوں گا. ہائے ہائے میں قربان جاؤں, یہ غیر آدمی ہے, ایک روٹی سے اس کا کام ہو سکتا تھا, لیکن اپنے پر ایثار لاگو کیا, اپنے کو قربانی پہ ڈالا, اولاد کو قربانی پہ ڈالا, ساری ہی روٹیاں اٹھا کر ساری فقیر اور مسکین کو دی, اس کو رخصت کر دیا, خود پانی پی کر روزہ افطار کر دیا. یہ اہل بیت کی عظمت بتا رہا ہوں. یہ میں اس پیمانے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ چلو ہمیں کچھ نہ کچھ تو سخاوت آئے کرنا, اگرچہ ہمیں یہ حکم بھی نہیں ہے کہ تم سارا کچھ دے دو خود فاقے سے رہو, ہمیں یہ حکم نہیں ہے, آدھا دینے کی ہمت نہیں ہے, تو چلو ایک ڈش یا ایک کھانے کی جو قسم ہے یا ایک روٹی ہے اس پہ 2-4 جو وہ آلو رکھ دو, پکوڑے رکھ دو, کوئی سالن ڈال دو, وہ کسی غریب کو دے دو, تو کیا ہوگا؟ ہمیں یہ حکم ہے. لیکن اہل بیت کی شان کہ اہل بیت کو پھر ہاں سخاوت کا شہنشاہ کون کہے گا؟ امت کے لیے مثال کیسے بنے گی کہ دیکھو اس سطح پہ ہم نے قربانی دی ہے. تمہارے یہ حکم نہیں کہ اس سطح پہ دے دو تو اچھی بات ہے, اگر برداشت ہے تو کل کو پھر اللہ سے گلے شکوے نہ کرو اور فاقوں کے شکوے نہ کرو, اللہ سے کر لو اگر کر سکتے ہو, لیکن تمہاری ہمت نہیں ہے, تم نہیں کر سکو گے, اس لیے اتنا کرو کہ نسل کے لیے بچ جائے اور غریب کی بھی ضرورت پوری ہو جائے. ہمیں یہاں تک حکم ہے. اگلا روزہ پھر شروع ہو گیا پانی سے, 12 گھنٹے کے قریب گزر چکے ہیں فاقے میں, اب اگلا روزہ شروع. پھر 1 کلو روئی اماں نے کاتی, اگلے دن جا کے یہودی کے حوالے کیا, آٹا لے کے آئے, اماں نے پھر آٹا گوندا اور 5 روٹیاں تیار کر دی. پھر مغرب کی نماز پڑھ کر علی تشریف لائے, دسترخوان بچھا ہے, کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 36 گھنٹے ہو گئے تقریباً 24 سے 36 گھنٹے ہو گئے. تو پھر دروازے پہ دستک ہو گئی, جی یتیم ہوں, کوئی آسرا نہیں, کوئی سہارا نہیں, فاقے سے ہوں, بھوک سے ہوں, اہل بیت کے دروازے پہ آئے ہوں. پھر اماں نے دیکھا, فاطمہ نے علی کو دیکھا, علی کیا خیال ہے؟ کہا دے دو, میں قربان جاؤں, ساری روٹیاں پھر دیتی, پھر ساری روٹیاں دیتی. تیسرا دن آ گیا, آخری روزہ, پھر آٹا لیا, 5 نان بنا لیے, دسترخوان پر بیٹھے, دستک پھر ہوئی, پھر دستک ہوئی. اب قیدی آ گیا کہ ابھی چھوٹ کر آیا ہوں کافروں سے, بھوکا ہوں, نہ کھانے کو نہ پینے کو, میری مدد کی جائے. پھر ساری روٹیاں اٹھا کر دیتی, پورا دسترخوان ایثار کر دیا, پورا دسترخوان قربان کر دی. اب اگلے دن تو روزہ نہیں تھا, تو سیدنا علی المرتضیٰ نے حسن حسین کو اٹھایا. کس علی نے؟ کہ جس علی نے عمر بن عبد ود جیسے کافر کو 2 ٹکڑے کر دیے تھے. کون عمر بن عبد ود؟ جو 1000 کے مقابلے میں اکیلا سمجھا جاتا تھا, کہ 1000 دوسری طرف آدمی کھڑے ہو اور اکیلا یہ کھڑا ہو, اس کے بارے میں یہ مشہور تھا, یہ 1000 کو کاٹ کر زندہ واپس آئے گا, اتنا طاقتور آدمی تھا. تو غزوہ خندق کے موقع پر اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. غزوہ خندق کے موقع پر, خندق جو ہے تقریباً 36 فٹ چوڑی خندق کھودی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں. غزوہ خندق کے موقع پر سارے کافر باہر تھے, سارے مسلمان مدینہ کے اندر تھے. تو اس نے کیا کیا, گھوڑا پیچھے لے گیا, اس کو دوڑایا, خندق کے قریب پہنچا, اس کو پاؤں سے یہ ایڑ لگایا, تو 36 فٹ کی کھائی اس نے پار کر لی. 36 فٹ کی کھائی اس نے پار کرتے ہی جا کے نعرہ لگایا, حل میں مبارز, آؤ مسلمانوں میرے مقابلے میں کوئی ہے. تو سارے صحابہ پہ سناٹا چھا گیا, علی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ انا لہو, میں جاتا ہوں, اور میں بیٹھ جاؤں, وہ عمر ہے. اس نے پھر نعرہ لگایا, آؤ میرے مقابلے میں کون ہے؟ پھر سارے صحابہ خاموش, علی کھڑے ہو گئے, انا لہو, یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. کہا بیٹھ جاؤ, وہ عمر ہے. علی کی عمر 25-26 سال ہے, اور وہ عمر کا بھی پکا, تجربے کا بھی پکا, کئی جنگیں لڑی ہوئی ہیں, 1000 کے مقابلے میں سمجھا جاتا. تیسری مرتبہ اس نے للکارا اور تانا دیا, کدھر گئی وہ جنت جس کے شوق میں تم لڑتے ہو اور مرتے ہو, کہ اب جنت نہیں چاہیے؟ یا رسول اللہ. علی پھر کھڑے ہو گئے, جانے دیجئے. کہا علی وہ عمر ہے. کہ رسول اللہ وَإِن كَانَ أَمْرًا,
یا رسول عمر ہوا تو کیا ہوا؟ آپ دعا فرمائیں مجھے اجازت. علی تشریف لائے. کہا کون ہو؟ کہا علی بن ابی طالب. کہا تم سے کوئی اور بڑا نہ مل سکا کہ تجھے بھیج دیا؟ کہا جا جا میں تجھے نہیں قتل کرنا چاہتا, کسی اور کو بلا کے لا. کہا لیکن میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. علی نے فرمایا میں تو تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا. کہا اچھا مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا. وار ہوا. جب دونوں دوڑے تو گرد و غبار اٹھا, دونوں غائب ہو گئے. اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے, اے اللہ علی کی مدد فرما, علی کی مدد فرما. تو عمر بن عبد ود نے تلوار کا وار کیا. علی کے پیچھے ہاتھ میں ڈھال تھی, ڈھال آگے کی, ڈھال کو تلوار لگی اور ڈھال یوں مڑی تو ڈھال سے تلوار سلپ ہو کر علی کے کندھے پہ لگی. لیکن جب عمر کا وار یہاں پہنچا تو اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی, تو زخم ہو گیا, ہلکا سا خراش آیا, زیادہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکا. پھر پلٹ کر حیدر کرار نے وار کیا ہے, ذوالفقار نے وار کیا ہے, شیر خدا نے وار کیا ہے, اسد اللہ نے وار کیا ہے, میرے اللہ کے نبی کے شیر نے وار کیا ہے. وار کیا, تلوار ماری, اس نے ڈھال آگے کی. علی کی تلوار تھی, ذوالفقار تھی, اس نے پہلے ڈھال کو پھاڑا. ڈھال کو پھاڑتے ہوئے وہ تلوار ڈھال کو چیرتی اس کے کندھے پہ آئی, اس کا وار یہاں ختم ہو گیا. یہاں علی کا وار شروع ہوا تھا. اس تلوار نے یوں اس عمر بن عبد ود کے جسم کو چیرتے 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 یوں زمین پر پھینکا, وجود کے دو ٹکڑے ہوئے. علی نے ان کے جسم پر یوں پاؤں رکھ کے کہا لوگو یہ ہے بتوں کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ علی ہے. لیکن فاقے کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی کہ حسنین کو اٹھانا مشکل ہوگی. دونوں کو اٹھایا, گرتے گراتے مسجد نبی میں پہنچے. حضور نے دیکھا اس کیفیت میں, فرمایا علی تیرے حالت اور فاطمہ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی, میں قربان جاؤں حضور نبی کریم علیہ السلام اور اما فاطمہ تو زہرا پر. اللہ کے نبی کون ہیں؟ سسر ہیں. علی سے زندگی بھر یہ گلہ نہیں کیا, علی میری لخت جگر کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتے. کیسے مرد ہو, اپنے آپ کو مرد کہتے ہو, ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکتے. فاطمہ نے کبھی اللہ کے نبی سے گلہ نہیں کیا, یا رسول اللہ کس کے ساتھ شادی کر دی, آج ہے تو کل نہیں, کل ہے تو پرسوں نہیں, کہ دو تین آدمیوں کو یہ پال نہیں سکتے, میرے بچوں کو یہ پال نہیں سکتے, ہر روز گھر میں فاقہ ہوتا ہے, میں تو برداشت کر لوں گی, بچوں کا رونا کیسے کروں, بچوں کی بھوک پیاس کے نہیں گلا کیا, اللہ کی رضا پہ راضی تھی. یہ پیغام ہے سسرال والوں کو بھی, یہ پیغام ہے بیٹیوں کو بھی, یہ پیغام ہے سسرال والوں کو کہ اپنی لخت جگر کا یہ ذہن بناؤ کہ جس گھر میں تو جا رہی ہے تیرا گھر اصل وہ ہے, وہاں جس حال میں بھی رہنا اللہ کا شکر ادا کرنا, خامن کا شکر ادا کرنا, خامن کی ناشکری نہ کرنا. ہمارے گھر منہ اٹھا کے نہ آ جانا کہ آج دال مل گئی, آج پکوڑا مل گیا, آج آلو مل گیا, چٹنی مل گئی, میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, نہ عید پہ کپڑا, نہ شبرات پہ کپڑا, نہ چھوٹی عید پہ کپڑا, نہ بڑی عید پہ کپڑا, نہ جوتے ملتی ہیں, نہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, نہ دعائی ہوتی ہے, نہ میری خواہشات پوری ہوتی ہے, نہ سردی میں ہیٹر ہوتا ہے, نہ گرمی میں اے سی ہوتا ہے. یہ ذہن نسل کا بنانا کہ تیرا مجازی خدا اور تیرا سب کچھ اب وہ گھر ہے اور اس گھر میں تیرا شوہر ہے, اس کے ساتھ زندگی گزارنا, پھر یہی تیرے لیے خوشحالی کا سبب بنے گا. اللہ کی قسم یہ گھر ہمیشہ جنت کی مثال رہے گا, کبھی جہنم کی مثال نہیں بنے گا. اور ہمارا حال کیا ہے کہ یہ میری بیٹی کو نہیں پال سکتا, یہ کاروبار نہیں کر سکتا, آجا بیٹی میرے گھر واپس, جب وہ کمانے کے قابل ہوگا, دو وقت کی روٹی لے کے آئے گا, میں تجھے پھر لے کے جاؤں گا. میں مر گیا ہوں, میں بھوکا ہوں, میں پیاسا ہوں, میں کوئی لاچار ہوں, میں تجھے پال کر دکھاؤں گا. یہ ماں باپ اپنی نسل کا گھر برباد کر رہے ہیں. اس وقت طلاق کی اگر 90 یا 95% شرح ہے تو 90% وجہ لڑکی کو طلاق ہونے کی اس کے اصل ماں باپ ہیں, سسرال نہیں, میکے والے ہیں, میکے والے ہیں کہ وہ اس کو شے دیتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, تجھے کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے فون کرنا, میں وہلاں گا. ایسے داؤں دے کے نہیں ہوتا. داماد کون ہے بھائی؟ حقیقی بیٹا نہیں تو مجازی بیٹا تو ہے نا بھائی. اگر اتنا ہی اس سے دشمنی تھی یا اس سے نفرت تھی تو بیٹی کیوں دی؟ تو نسل کا یہ ذہن بناؤ کہ کوئی بات نہیں, ساری زندگی دنیا میں ایک حال میں نہیں رہ سکتے بھائی. کبھی حالات اچھے ہوں گے, کبھی برے ہوں گے, کبھی تنگی, کبھی آسانی, کبھی فاقہ, کبھی پیٹ بھرے گا, کبھی اچھا ملے گا, کبھی نرم ملے گا. تو اس کو سہ لینا, اس کو برداشت کر لینا. اللہ کی قسم یہ گھر اور یہ عورت ساری زندگی گھر میں خوش رہے گی. کبھی بھی اولاد کو دل نہ دینا, کبھی بھی اولاد کو دل نہ دینا.
کہ تجھے کوئی پریشانی مجھے فون کری میں آیا مانگا. اور ہمارے یہاں تو کہ جاہل تھا, اللہ اس کو ہدایت دے. اب سسرال جا کر, لڑکی کے سسرال جا کے سسرال والوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ تجھے یہ کچھ کہنا 15 پہ کال کر دینا. تو یہ بیٹی گھر میں بسے گی؟ 15 پہ کیا آئیں گے بھائی؟ جبرائیل کے میکائیل کہ جنت کے فرشتے, سرکاری فرشتے آئیں گے. اور وہ ساتھ اپنے ساتھ پھول لے کے نہیں آئیں گے, کوئی روٹی چھوٹی لے کے نہیں آئیں گے, چلو کوئی بٹھا کے صلح کروائیں, وہ تماشا لائیں گے. تو گویا یہ سسرال والوں کی عزت نیلام کرنے کو اپنی بیٹی کو کہہ رہا کہ چوک سے نکل کر شور پا دیں. ایسے گھر آباد ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائیو, اللہ کا واسطہ دے کے یہ بات عرض کر رہا ہوں, سیرت پڑھو, عورتوں کو سیرت پڑھاؤ, اس موبائلوں سے جان چھڑواؤ, ٹی ویوں سے جان چھڑواؤ, اس عذاب کو گھر سے نکالو. کوئی کتاب نہیں ہوتی, فضائل اعمال گھر میں پڑھاؤ, فضائل صدقات گھر میں پڑھاؤ, صحابہ کے قصے پڑھاؤ, ازواج مطہرات کے قصے پڑھواؤ, بیٹیوں کے, حضور کی بیٹیوں کے قصے پڑھواؤ, تاکہ ان کو زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ آئے. ایک بہت بڑے مولوی صاحب, مجھے اس منگل کو ملاقات ان سے ہوئی, ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑا دین کا کام کرے, گھر بھی سارا گھرانا ہے. وہ بھی بیوی کا گلہ کر رہے تھے کہ بچے کی شادی آ رہی ہے اور ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے. تو اب اس سے اور غیر دیندار عورت سے جو دیندار نہیں ہے کیا گلہ کریں, کیا گلہ کریں؟ میرے بھائیوں, مرد اگر بیوی کی طرف سے اس بات پر مطمئن ہے کہ اس کی مجھے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی, جو لا کر دے دوں اس پر یہ گزارا کر لیتی ہے, وہ مرد کبھی حرام کی طرف نہیں جاتا, کبھی حرام کی طرف نہیں. مرد جب بھی حرام کے لیے قدم اٹھاتا ہے, یا تو نسل کے لیے یا بیوی کے لیے, اپنی ذات کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حرام کی طرف جاتے ہیں. وہ کوئی بہت عیاش قسم کا ہوگا تو اپنی ضرورتیں پوری کر دوڑ نہیں, اگر دوڑ لگاتا ہے تو نسل کے لیے اور بیوی. اگر بیوی اس کو حوصلہ دے, ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, مزدور تھے, گھر سے چلے, بیوی نے رخصت کر دیا, سارا دن بیچارے مزدوری ڈھونڈتے رہے, مزدوری نہیں ملی, خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے. بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہ میں تو تیرے انتظار میں ہوں کہ تو ساتھ لائے گا, میں تو تیرے انتظار میں تھا. تو بڑے غمگین ہو گئے. کہا, بیوی کہنے لگی, بیوی سنو, بیوی کسے کہتے ہیں, بیوی کہنے لگی کہ آج سے پہلے ہمیں کون کھلاتا رہا؟ کہا جی اللہ. ہمارا پیٹ کون بھرتا رہا؟ کہا اللہ. کہا وہی اللہ آج چاہتا ہے کہ ہم فاقے سے سوئیں. تو کوئی بات نہیں, ہم اللہ کی رضا پہ راضی. دوسرا دن ہوا, پھر دروازے پہ رخصت کیا, سارا دن مزدوری ڈھونڈی, نہیں ملی, پھر خالی ہاتھ واپس. پھر بیوی نے حوصلہ دیا, کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں, فاقے سے رات گزار لے. تیسرا جب دن ہوا, رخصت کر دیا, پیچھے سے پھر آواز ماری, واپس آئیں جی سرتاج, واپس آئیں, واپس آ گئے. ہاں کیا بات ہے؟ کہ دیکھو مجھے تیرے ایمان پر, تیرے تقوی پہ کوئی شک نہیں ہے, اور مجھے اس کا بھی یقین ہے کہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. آج تیسرا دن ہے کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے, بھوکے پیاسے ہم رات گزار رہے ہیں, دن گزار رہے ہیں. کہ میری وجہ سے حرام نہ گھر لانا. میں تیسرا دن کا بھی فاقہ برداشت کر لوں گی, لیکن میری وجہ سے حرام کی طرف نہ جانا. یہ عورت یہ ذہن ماں کے پیٹ سے لے کے آئی ہے, تربیت ہوئی ہے, ماں باپ کی طرف سے تربیت ہوئی ہے. تو جو اس ذہن کا ہم اپنی نسل بنائیں گے, بچی کو یا بچے کو, ان کی گھر جنت بنے, ان کا گھر جنت بنے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہ علی سے گلہ کیا, نہ فاطمہ سے گلہ کیا. چلو علی گھر چلتے ہیں, چلو علی گھر چلتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو لیا, حسن حسین کو لیا, فاطمہ کے گھر دے. تو فاطمہ دیکھی بیٹھی ہوئی تھی, کمزوری کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا, زرد رنگ, آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہیں, اور پیٹ کمر کو لگا ہوا ہے, اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے سینے سے لگا. اما فاطمہ بھی رو پڑی, تو بچی کی آنکھوں میں آنسو دے کے میرے نبی بھی رو پڑا, میرے حبیب بھی رو پڑے, اور اللہ سے آہوزاری کی, اے اللہ تیری بنتی, تیرا نبی, تیرے نبی کی بیٹی, تیرا گھرانہ جس حال میں رکھا ہے, یا اللہ خوش ہوں. اللہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں, اللہ نے جبرائیل اتار دیا, قرآن اتار دیا, اور اللہ فرما رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے حبیب, لوگ تو یہ چاہتے ہیں
کہ اے اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی ہم سے محبت کریں۔ لوگوں کی یہ چاہت، یہ خواہش ہے، یہ آرزو، یہ تمنا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ فرمایا اے میرے حبیب میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ علی اور فاطمہ مجھ سے محبت کرنے میں سچے ہیں، میں ان کی محبت کو قبول کرتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ یہ میری محبت میں کبھی یتیم کو کھلاتے، کبھی مسکین کو کھلاتے، کبھی اسیر کو اور قیدی کو کھلاتے، خود فاقے سے رہتے ہیں۔ جیسے یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت ساری دنیا ہاتھ سے نکل جائے، اللہ کی قسم اللہ کی محبت مل گئی، اس سے سستا سودا دنیا میں کوئی نہیں، اس سے آسان سودا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت مل رہی ہے، اللہ کا قرب مل رہا ہے، اللہ کا ساتھ مل رہا ہے، اللہ کی معیت مل رہی ہے۔ ہاں تو اس لیے بھئی ہم سخاوت کرنا سیکھیں، سخاوت کرنا سیکھیں۔ بار بار اللہ پاک اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور بھائیو اگر اللہ نے کسی کو وسعت دی ہے تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ضرورت مند کی ضرورت کو خود جا کے پورا کرو۔ یہ تماشا آپ دیکھ نہیں رہے رمضان میں، گھروں کے باہر لائنوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، تماشا لگا ہوتا ہے اور ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ میں رات تراویح پڑھ کے آ رہا تھا تو کوئی ضرورت مند کسی کے دروازے پہ کھڑی تھی، عورت تھی بیچاری، تو وہ تھوڑے سے دروازے کے قریب ہوئی تو اس مالک نے ایسا اس کو ڈانٹا کہ پتہ نہیں اس کے پاس بم ہے، پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا، تجھے کہہ رہا ہوں پیچھے ہو جا دروازے سے، کہ اس کو ڈانٹا۔ ارے نہیں اس کو دینا تو عزت سے رخصت کر دے، نہیں تجھ میں ہمت ہے سخاوت کی، عزت سے اس کو پیار سے محبت سے رخصت کر دے کہ بہن بیٹی ابھی گنجائش نہیں ہے، پھر آ جانا۔ یہ لفظ کہنے میں کون سی موت پڑتی ہے؟ ہم اس کو ذلیل کر رہے ہوتے، ہم اس کو رسوا کر رہے ہوتے۔ تو اسے ضرورت مند کو ڈھونڈ کر اس کی ضرورتیں پوری کرو اور اپنی سعادت سمجھو۔ اگر ہم ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ہم سے ہمارا مال لے رہے ہیں زکوٰۃ کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، فطرانے کی شکل میں، ان کو اپنا محسن سمجھو، چہ جائے کہ تم ان پر اپنا احسان سمجھو۔ یہ تمہارے خیر خواہ ہیں کہ تمہارا مال قبول کر رہے ہیں۔ اچھا بھی تمہیں پتا چل جائے کہ فلاں جگہ مال پڑا ہوا ہے، میرے مطلب کا ہے اس میں نفع بھی بہت زیادہ ہے، تو کیا کرو گے؟ مالک کے آنے کا انتظار کرو گے؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ خود پیسے لے کے جاؤ گے، خود حاضر ہو جاؤ گے کہ چلو یار یہ پیسہ لو مجھے دو۔ کتنا نفع کما لو گے بھائی؟ 1 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپے کما لو گے، 1000 روپے کما لو گے۔ اب یہ نفع کما لیا ہے، یہ نفع تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو اس کی گارنٹی کوئی اس کی گارنٹی نہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہیں تم دیتے ہو، جنہیں تم دیتے ہو، یہ جب تم دے رہے ہو تو یہ تم نے اس کو نہیں دیا، میرے خزانے میں جمع کروا دیا۔ اور میرا خزانہ ایسا ہے جو نہ جلتا ہے، نہ غرق ہوتا ہے، نہ اس پہ ڈاکہ پڑتا ہے، نہ وہ چوری ہوتی ہے، اور میں وہ تجھے اس دن واپس کروں گا کئی گنا کر کے کہ جس دن اس کی تجھے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، میں تجھے اس دن تجھے واپس کر کے دوں گا۔ اب ہم فطرانے کا وقت ہے نا، فطرانے میں ہم چاند رات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ چاند رات ہوگی یا آخری عشرہ ہوگا، 5-6 دن رہ جائیں گے پھر میں فطرانہ نکالوں گا۔ نہیں بھائی، پہلے نکالو تاکہ کوئی غریب بھی بیچارہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے۔ اور فطرانے میں بھی عجیب اصول ہم نے اپنایا ہوا ہے، امیر ہے کہ غریب جو ہے وہ فطرانہ گندم کے اعتبار سے دیتا ہے، آٹے کے اعتبار سے دیتا ہے۔ امیر ہے کہ غریب ایک ہی صف میں چل رہے ہیں، کیٹیگریاں ہیں، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، انسانوں کی بھی 4 کیٹیگریاں۔ غریب آدمی ہے تو گندم کے دے دے، آٹا دے دے، تھوڑا سا اللہ نے مال دیا ہے تو جو کا دے دے۔ اس وقت جو فطرانہ بنے گا وہ 300 روپے گندم کا، جو کا 600 روپے۔ تھوڑا سا اور اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو کھجور کے اعتبار سے دے، اچھی کھجور دیکھو کس طرح کلو ہے، 3-3.5 کلو کے اعتبار سے دو۔ اللہ نے زیادہ مال دیا ہوا ہے تو کشمش کے اعتبار سے دو۔ لیکن ہم ایک ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں، گندم سب پوچھے جاتے ہیں، موسم گندم دا اس ٹائم کی ریٹ ہے، فطرانہ رو آٹا دا کی بندہ پہ ہے۔ یہ کون سی ہم سخاوت کر رہے ہیں؟ تو بھئی جو کیٹیگری جو حیثیت ہے اس کے مطابق دو بھئی، گندم، جو، کھجور اور کشمش، اس اعتبار سے دو۔ اور انتظار نہ کرو آخری عشرے کا یا شب قدر کا یا چاند رات کا، ابھی دو بھائی تاکہ غریب اپنے لیے بھی کچھ عیدی کا انتظام کر سکے۔ اور ہمارے کوئی بادشاہ ایسے ہیں
کہ وہ چاند رات کو یا 27ویں کو یا 29ویں کو مولوی صاحب کو شاپر میں سوٹ پیک کر کے 500 پا کے تھے دے رہے ہوں دینے. یہ 27ویں میں کون درزی کپڑا لے گا بھائی؟ کون لیتا ہے بتائیں بھائی؟ اور بولو بھائی 29 کو کون لیتا ہے؟ تو اگر ہم شروع رمضان میں اس کو دے دیں گے بیچارے کو, وہ بھی نیا سوٹ پا کے بیچارہ عیدوں میں پڑھا دے گا. نہیں, چاند رات نہیں دینا, 27ویں نہیں دینا. وہ پہلے دو بھائی, ان کی پہلے ضرورت پوری کرو بیچاروں کی. اور ہمارا یہ حال ہے, جو دینے والے ہیں اللہ ماشاء اللہ, وہ پورے دنیا کے لوگوں کا خیال کریں گے, یہاں تک کہ باہر ملک کا بھی خیال کریں گے, آس کا, پڑوس کا, اور کیا کہتے ہیں اس کو, این جی اوز کا, غریبوں کا, محتاجوں کا, مدرسوں کا, اسکولوں کا اور کالجوں کا, جیسے بھی غریب مسکین بیچارے ہوتے ہیں, اور دوسرے ملکوں بھی کریں. نہیں خیال کرنا اپنے امام کا, نہیں کرنا مؤذن کا, نہیں کرنا. وہ بیچارہ وہی پھٹی پرانی ٹوپی, پھٹے پرانے لباس میں پھر رہا ہوتا ہے بیچارہ. کیوں بھئی؟ یہ مسلمان انسان نہیں ہے بھائی. ان کو اللہ نے آپ کے حوالے کیا ہوا ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری کرو. اور اگر مولوی صاحب اچھا لباس پہن رہے ہیں نا بھائی, اچھا لباس پہن رہے, آپ ہی کی عزت ہے. اچھا لباس پہن کے باہر پھرے گا تو وہ کیا کہیں گے لوگ کہ بھی اس مسجد والے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں, امام صاحب کا بڑا خیال کرتے ہیں. تو کس کی واہ واہ ہوگی؟ وہ تہاڈی ہونی ہے, مسجد والوں کی ہوگی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم ایسے آدمی کو مولوی سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے, جو اچھی سواری استعمال کرے, اچھا کپڑا استعمال کرے, اچھی خوراک استعمال کرے. اسی کہنا مولوی ہوتا ہے کہ جی ٹوپی تھے پئی ہوئے, 6 سوراخ ہون وچ, ٹھیک ہے جی. رومال بیچارے کے پاس ہو کہ اس رومال میں بھی 50 سوراخ ہوں, ایک شلوار کا پہنچا نیچے, ایک اوپر ہو. اور بیچارے کے پاس سائیکل ہو, اس سائیکل کی بھی بریکیں نہ ہوں, اور اگر ٹائر پہ پاؤں رکھ کے بریک لگا رہا ہو, اے مولوی ٹھیک ہے. اور ہم نے صدقات زکات اور فطرانے کے لیے مولوی کو رکھا ہوا ہے. علماء کا فتویٰ سنو, علماء کا فتویٰ سنو کہ علماء یہ بھی سید ہیں, علماء بھی سادات ہیں. اس لیے جیسے سید کو زکات نہیں لگتی, عالم کو بھی زکات نہ دو, صدقہ نہ دو, خیرات نہ دو, ہدیہ دو بھائی. انہیں نہ کہنا کہ مولوی اپنے سے منگن دے آئیے. میں اپنے پیٹی بھائی کی بات نہیں کروں گا, پھر کس کی کروں گا؟ آپ لوگ کرتے ہو یہ بات؟ بولو بھائی, آپ میں سے کون ترغیب دیتا لوگوں کو علماء کی خدمت کیا کرو بھائی؟ تو ظاہر ہے اپنے حق میں تو ہم آواز اٹھائیں گے, پھر اپنے حق کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. 8 مارچ کو عورتیں اپنے حق کی آواز نہیں اٹھاتی, سامنے حق بھی نہیں گا. تو بھائی اللہ کا واسطہ بھائی ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو. ہاں, یہ بیچارے معاش سے بے فکر ہوں گے, دین کا کام کریں گے, ان کا عمل قبول ہو نہ ہو, جو اس کے زندگی گزارنے کا معاش کا ذریعہ سبب بن رہا ہے, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں کہ جتنا دین کا کام کریں گے اس کو مقبول اجر ملتا رہے گا. یحییٰ برمکی رحمت اللہ علیہ مالدار تھے, سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ غریب تھے, لیکن بہت بڑے محدث گزرے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے استاذوں میں سے ہیں. تو اس یحییٰ برمکی رحمت اللہ سفیان ثوری کے پاس آئے, کہا حضرت روٹی کی فکر نہیں کرنی, مزدوری نہیں کرنی, کاروبار نہیں کرنا, کام نہیں کرنا. اچھا بھی تو پھر اسباب کے درجے میں گھر کا نظام کا وہ میرے ذمہ, آپ کی ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا, ساری گھر کی ضرورتیں, سارے افراد کی ضرورتیں میرے ذمہ, چاہے وہ راشن ہے, وہ کپڑا ہے, بیماری ہے, دوا دارو ہے, اور کپڑا ہے, جوتی ہے, جو کچھ ہے میرے ذمہ. تو کیا کرتے تھے؟ ہر مہینے 1000 درہم دیتے تھے, چاندی کا سکہ 4.5 ماشے کا, اس وقت تقریباً 600 کا ہے. 1000 کو 600 سے ضرب دو, کتنے پیسے بن گئے؟ وہ بولو بھائی 1000 کو 600 سے ضرب دو, کتنے ہو گئے؟ 6 لاکھ. ماہانہ 6 لاکھ دیتے تھے. اچھا تو مولوی مہینہ 6000 بھی نہیں دیں دے. وہ بیچارے کے مولوی صاحب کی 4000 تنخواہ ہے, کہنا مولوی صاحب 3 مہینے وہ بھی نہیں ملتی. 4000 تنخواہ ہے, 3 مہینے وہ بھی نہیں ملتی. ویسے کہنے 1 منٹ تو مسجد باہر ہی نکلنا, نماز میں تھوڑا سا آگے پیچھے. مولوی صاحب خیر جی کتنے گئے سی, وہ ٹکے ٹکی باتیں سننی پڑتی ہیں. جدی کار کو نہیں سنتا وہ بھی چارا مولوی آ کے روب چاڑ رہا ہوں, وہ بھی مولوی روب چاڑ رہا ہو. وضو خانہ صاف نہیں ہے, باتھ روم صاف نہیں ہے, صفحے ٹیڑھی ہیں, اذان دیر سے کیوں دے دی, اذان پہلے کیوں دے دی. ابھی کوئی حیا کرو بھائی, جس کے پیچھے نماز پڑھ اس کی یہ حیثیت رکھتے. امام اللہ تمہارے درمیان واسطہ ہے, اس کو تم نے حقیر سمجھا ہوا ہے, تو اس واسطے کا کیا فائدہ؟ تو کیا کرو بھائی,
ضرورتیں پوری کرو بھائی. تو یحییٰ برمکی کیا کرتے تھے؟ 6 لاکھ روپے ماہانہ دیتے تھے. اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تہجد میں اٹھ کر نماز کے بعد سجدے میں جاتے اور دعا کرتے، اے اللہ یحییٰ نے میری دنیا کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہوا ہے، تو اس کی آخرت کی ضرورتوں کا خیال رکھ. آخرت کی ضرورتوں کا خیال اللہ کی طرف سے کرنی ہے. ایسے ہوئی کہ یحییٰ برمکی پہلے انتقال کر گئے، سفیان ثوری بعد میں انتقال ہوا. تو کسی کوئی خواب میں ملے یحییٰ برمکی رحمت اللہ، کہا جی کیا ہوا؟ اللہ کے ہاں پیشی ہوئی. اللہ نے کہا کہ میں نے سفیان کی دعاؤں کی برکت سے تیری بخشش کرتی، جا میں تجھے معاف کرتا، جا تجھے معاف کرتا. اسے بھی ان کا خیال رکھو. یہ مظلوم ترین طبقہ ہے بھائی. وکری والے بیچارے احتجاج نہیں کرتے، وکری بات ہے بیچارے احتجاج نہیں کرتے. ورنہ تم میں سے کسی میں سکت نہیں ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر تکبیر پڑھ سکے. ناراض نہیں ہونا میری بات پہ. تم لوگ تکبیر بھی نہیں پڑھ سکتے، سانس تمہارا اٹک جاتا ہے، تو نماز کون پڑھائے گا؟ کے پی کے میں جمعے والے دن مول صاحب نہیں آئے، ہزاروں کا مجمع تھا، ایک آدمی جمعہ نہ پڑھا سکا. حال تو ہمارا یہ ہے، اور گالیاں اور برا بلا علماء کو کہتے. اسے بھی اللہ کا واسطہ عرض کر رہا ہوں، پھر بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے نہیں کر رہا بھائی، باقی میں صرف دنیا میں عالم نہیں ہوں، اور بھی ہیں. تو جہاں جہاں جس کا تعلق ہے علماء کے ساتھ، ضرورتوں کا خیال کرو. ہر مہینے ان کو دو بھائی، اور ہدیہ دو، صدقہ خیرات نہ دو بھائی، اور ان کا احسان سمجھ کر ان کو دو. اور جا کر دو، گھر میں نہ بلاؤ، دفتر میں نہ بلاؤ، اپنے پاس نہ بلاؤ، اپنی سعادت سمجھتے ان کو جا کر دو. کیوں؟ جیسے میں نے عرض کیا، مال کا نفع خود جاتے ہو، اور یہ ایسا نفع ہے جو کم نہیں ہوگا. وجہ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا، میرے حبیب جو میرے راہ میں خرچ کرتا ہے میں اس کو 1 کے بدلے میں 10 دوں گا. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تھوڑا ہے اور کر دے. اللہ نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، جو 1 روپے دے گا میں کئی گنا کر کے دوں گا. میرے نبی نے فرمایا، یا اللہ تھوڑا ہے اور دے دے. اللہ نے پھر قرآن اتارا، فرمایا میرے حبیب جو 1 روپے دے گا بدلے میں 700 کا اجر دوں گا، 700 کا اجر دوں گا. 1 روپیہ دینے پہ 700 مل رہے. یا اللہ تھوڑا ہے اور دے. اللہ نے سب پہ پانی پھیر کے فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اے میرے حبیب آپ کی امت میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا، اس پہ صبر کرنے والے کو میں اللہ بغیر حساب کے عطا کروں گا. 1 روپے پہ بغیر حساب کے اللہ پاک عطا کر رہا ہے. تو یہ تجارت اصل ہے کہ یہ اصل ہے؟ یہ آخرت کی تجارت اصل ہے. آخرت کے تاجر بنو، صرف دنیا ہی کے تاجر نہ بنو، آخرت بھی کماؤ. اللہ نے مال دیا ہے تو حضرت عبادہ فرمایا کرتے تھے، سعد بن عبادہ فرمایا، یا اللہ مجھے مال دے، یا اللہ مجھے مال دے. کہ بڑے بڑے کام مال سے ہوتے ہیں. کسی کی بچی کی شادی کروا دی مال سے، کسی کے لیے یتیم خانہ بنوا دیا مال سے، کسی کے لیے مدرسہ بنوا دیا مال سے، کسی کے لیے مسجد بنوا دی مال سے، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیا مال سے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن ڈال دیا مال سے. کہ اس لیے میں مال مانگتا ہوں تاکہ تیری مخلوق کی خدمت کر سکوں. تو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہمارا مال دے کر امتحان ہے. غریب کو مال نہیں دیا، اس کی خودداری کا امتحان ہے. قارون کتنا بڑا مالدار گزرا ہے. اللہ قارون سے کہہ رہے ہیں موسیٰ کے ذریعے، موسیٰ اس کو کہو او بدبخت، میں نے تجھے مال اس لیے نہیں دیا کہ سام بن کے بیٹھ جا، میں نے مال اس لیے دیا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے میں اس کو مجھے نہ پکارنا پڑے، تو اس کی ضرورت کو پورا کر. اس لیے میں تجھے مال دیا. اسے میں صحابہ پہ قربان جائیں، اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے. اللہ نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ، کہ جو اللہ کو قرض دے گا. ابو دحدح رضی اللہ صحابی ہیں، یا اللہ یا رسول اللہ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ اللہ قرض مانگ رہے ہیں. کہ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت؟ دیکھو اللہ پہ قربان جائیں. اللہ نے چونکہ ہمارا مزاج سمجھتے ہیں تو اللہ نے یہاں پر قرض کا لفظ بولا ہے. قرض کا یہ نہیں کہ پیسے دو مال دو، قرض کا لفظ بولا ہے. کیوں؟ قرض میں دینے والے کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے واپس لینا ہے، لینے والے کی بھی نیت ہوتی ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے قرض ہے کہ تمہیں واپس دوں گا، تمہیں واپس دوں گا، ٹینشن نہیں لینی. اس لیے قرض کہہ رہا ہوں کہ غرق ہو گیا اور بھاگ گیا، نہ واپس ملے گا. اور کئی گنا نہیں، بغیر حساب کے واپس کروں گا. تو کہا یا رسول اللہ، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کبھی اللہ کو قرض دو. کہ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت؟ کہ اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دینا چاہتا ہے. کہا اچھا یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیں. ہاتھ بڑھایا. کہ رسول اللہ میرے 2 باغ ہیں، 2 باغ ہیں میری کل کمائی یہی ہے، میری کل پونجی یہی ہے، میرے پاس اور کچھ مال نہیں ہے، میں دونوں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، دونوں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ کہ اللہ جنت دے گا. کہا میرے لیے؟ کہاں؟ کہا میری بیوی کے لیے؟ کہاں؟ کہا میرے بچوں کے لیے؟ کہا اس کے لیے بھی ہے. کہا دونوں باغ دے. تو کہا نہیں. ابو دحدہ ایسے کر 1 باغ رکھ لے.
اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کے لیے. ایک باغ رکھ لے, ایک دے دے. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, پھر آپ گواہ ہوں, میرے 2 باغ ہیں. ایک باغ جو مجھے بہت محبوب ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں. کتنے بھائی؟ 600 کھجور کے درخت ہیں. میں یہ باغ اللہ کے نام پہ دیتا ہوں. اللہ کے نام لیا, یتیموں تقسیم کر دیا. ابو دہدہ تشریف لائے, باغ کے اندر نہیں گئے. جس باغ 600 درخت کا باغ دیا اللہ کے راستے میں, اس کے اندر نہیں گئے. باہر سے آواز دی, اے ام دہدہ باہر نکل. بچوں کو بھی لیا, ضرورت کا سامان بھی باہر لیا. کہا کیوں؟ کہ میں نے اللہ کو دے دیا. کہا بدلے میں؟ کہا جنت. تو بیوی واہ آئی. واہ 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 واہ, کیا بہترین سودا کی ہے, کیا ہے بہترین سودا کی. تو اللہ تو یہ ترغیب دے رہا ہے, حضور یہ ترغیب دے رہے ہیں. اس لیے بھائی سخاوت والا نظام چلاؤ بھی, سخاوت والا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھی ہمارے مدرسے والے ہیں, جامعہ انوریہ جامعہ پڑھاتا ہوں, تو بھی